بہرحال ایک واقعہ اور ہوگا جو آپ کسی ٹائم کر لیجیے گا، میں ٹیلی ٹائم کا آپ کو بتاتا ہوں. لیکن وہ مطلب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میاں صاحب سے اچھے تعلقات تھے، دوستی تھی، اور میں آیا اور کیا ہوا اسی طرح بیوی کے ساتھ بھی ٹیلی ٹائم کی بات بتا رہا. بہرحال اس طرح تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ 1996-97 میں، جیسے میں نے آپ سے امروز کی بات کی تھی، وہاں سے میں شروع کرتا ہوں کہ وہ امروز اخبار کے لیے مجھے انہوں نے سردار عتیق احمد، جو سردار عبدالقیوم کے صاحبزادے ہیں اور وزیر اعظم بھی رہے ہیں وہاں کے آزاد کشمیر کے، تو انہوں نے مجھے ملوایا تھا اپنے ایک دوست سے. ان کے کہنے پہ میں وہاں گیا. بہرحال انہوں نے اپنی طرف سے لوگوں کو بلایا اور تھوڑے چھوٹے موٹے اپنے گھر پہ انہوں نے پارٹیز کی اور مجھے بھی بلایا اور کہا کہ آپ بات کریں، ڈسکس کریں لوگ کیا کہتے ہیں. لیکن اس کی صحیح معنوں میں کوئی بات ایسی نہیں نکل سکی کہ اس اخبار کے حوالے سے کوئی کانکریٹ پلان بن سکتا. لیکن وہاں میں نے یہ دیکھا، وہاں جا کے مجھے اندازہ ہوا کہ لوگوں نے اپنے اپنے بارے میں بتایا کہ انہوں نے کشمیر کے لیے کیا اسٹرگل کیے. ایکچولی ان لوگوں کا ایک بڑا کنٹریبیوشن یہ ہے جو وہاں انگلینڈ میں چلے گئے ہیں کہ انہوں نے مسئلہ کشمیر کو انٹرنیشنل لیول پہ اور برطانیہ کے لیول پہ زندہ رکھا ہے. اور تو کچھ وہ نہیں کر سکے، لیکن انہوں نے اس مسئلے کو ہر فورم پہ اٹھایا، اجاگر کیا. برطانیہ کے اندر، برطانیہ سے باہر نکل کے یورپی یونین میں انہوں نے اجاگر کیا اور اپنی طرف سے بتاتے رہے کشمیر میں کیا کیا مظالم ہو رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہوتے رہے، ان کو وہ بتاتے رہے، ہائی لائٹ کرتے رہے، لٹریچر چھپواتے رہے، تقسیم کرتے رہے، جلسے کرتے رہے. تو میں نے یہ محسوس کیا کہ ان لوگوں نے اس سلسلے میں کافی ایکٹیویٹی کی ہے. اور پھر یہ طے ہو گیا کہ میں اسے کتابی شکل میں جو ہے لکھوں. تو میں نے خیر ایک کتاب ذہن میں فوراً سوچ لیا کہ اسٹرگل فار کشمیر ان دا یو کے، برطانیہ میں تحریک آزادی کشمیر. برطانیہ میں میں اس کو آپ کو بتا دوں گا. مطلب تھا کہ کشمیر کے لیے، آزادی کے لیے جدوجہد کی گئی. انگریزی میں اس کا نام یہ تھا اسٹرگل فار کشمیر ان دا یو کے. تو میں نے وہ اس میں کتاب مرتب کی، انٹرویوز میں نے کیے لیڈرز کے، اور غالباً 20 دن میں نے یہ سارا کام کیا. اور جن صاحب کے پاس میں خاص طور سے گیا تھا، ان کے پاس بڑا ذخیرہ تھا. ان کی لائبریری میں میں نے بیٹھ کے جو لیٹرز تھے جو انہوں نے برٹش ممبرز آف پارلیمنٹس کو لکھے تھے یہ، اور انہوں نے مجھے بتایا بھی کہ فلاں پارٹی کے فلاں لوگ ہیں، رابطے کروائے. کافی انہوں نے اس سلسلے میں میرے ساتھ کوآرڈینیشن کی. نوٹنگہم میں وہ رہتے تھے، راجہ منشی خان ان کا نام تھا، اور کافی یعنی انہوں نے کام کیا تھا کشمیر کے لیے. مسلم کانفرنس کے وہ وہاں کے صدر بھی رہے تھے. تو وہ ایک کتاب میں نے آ کے پاکستان واپس آیا مرتب کی. اس کے بعد اور اس کی وجہ کیا تھی کہ چونکہ یہاں امروز اخبار بند ہونے لگا تھا، پھر ہو ہی گیا. مالی میں کافی پریشانیوں میں مبتلا تھا، اور میں نے ایک وقت آ گیا تھا کہ اس اخبار کے لیے میں نے بینک سے قرض بھی لیا، تو وہ بھی میرے اوپر تھا. اور ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ مارگیج کرنی پڑتی ہے چیز جب آپ بینک سے قرض لیں. تو وہ بھی میں نے اپنا مکان بھی مارگیج کیا ہوا تھا، اور جو 5 لاکھ روپے کی خاطر اس وقت اس کی قیمت 50-60 لاکھ روپے تھی، تو وہ میں نے مارگیج کیا ہوا تھا. تو بہرحال میں کافی ذہنی اس کا وہ تھا. خیر میں واپس آیا. واپس آنے کے بعد میں نے 1 مہینے میں وہ کتاب تیار کی، اور وہ پھر میں وہاں وہ کتاب لے کے گیا. تو اس کی خاصی پذیرائی ہوئی کتاب کی. لیکن کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ نے اس میں ایک پارٹی کے لوگوں کو زیادہ کوریج دی ہے، اور دوسرے اس میں اس وقت مسلم کانفرنس میں گروپ بن گئے تھے. تو انہوں نے کہا جی آپ نے دوسرے، ایک سردار سکندر حیات کا گروپ تھا اور ایک سردار عبدالقیوم خان کا گروپ تھا. جیسے ہی ہمارے یہاں پہ قاف اور نون اور یہ چلتے ہیں، اسی طرح وہاں پہ بھی سین اور قاف چل رہے تھے. مسلم کانفرنس سین اور مسلم کانفرنس قاف. تو خیر میں نے کہا کوئی بات نہیں. دوسری میں نے والیوم جو ہے مرتب کی. اور میں نے اس دوران پھر یہ ہوا کہ میں نے مختلف موضوعات پر 7 کتابیں وہاں پاکستانی و کشمیری کمیونٹی کے حوالے سے لکھیں، اور جنہیں وہاں بہت ہی ایڈمائر کیا گیا. وہاں جو پاکستان اور آزاد کشمیر کے ریلیجس اسکالرز ہیں ان کے بارے میں میری کچھ کتابیں آئیں. پھر آخری کتاب میری پرومیننٹ پاکستانی زندہ یونائٹڈ کنگڈم تھی.
جو 1 جولائی 2004 کو ہاؤس آف لارڈز میں لارڈ نذیر احمد نے اس کو لانچ کیا، اور پاکستان میں اس وقت جو برطانیہ کا ہائی کمشنر تھا مارک لائل گرانٹ، اس نے اس کو اسلام آباد میں جو ہے وہ لانچ کیا۔ 7 تقریباً میری کتابیں آئیں، اور میرا یہ وہاں جانے کا اور آنے کا سلسلہ جو ہے 2003 اور 2004 تک وہ چلتا رہا۔ اس دوران ظاہر بات ہے کہ امروز اخبار بند ہو چکا تھا، اور پی پی اے بھی اس لیے کہ اخبارات نے جب ہمارے خلاف اخباروں کو لیٹر گئے کہ ان کی خبریں نہ شائع کی جائیں، تو اخبارات نے بھی بعض اخبارات نے محسوس کر لیا کہ اب حکومت ان کے خلاف ہے، تو ہمارے جو ان پر ڈیوز تھے وہ بھی ہمیں نہیں مل سکے، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایجنسی بھی لو پروفائل میں بہت چلی گئی۔ تو میں جب تک انگلینڈ آتا جاتا رہا، تو وہ میں جو کمیونٹی پروجیکٹ کر رہا تھا وہ میرے لیے کافی فیزیبل ہوئے۔ میں نے اپنی سب لائبلٹیز وغیرہ بھی کلیئر کی، اور دوبارہ سے میں نے محسوس کیا کہ میں اب اس پوزیشن میں ہوں کہ میں اپنا یہاں دوبارہ کوئی کام کو بہتر بنانے کے بارے میں سوچوں۔ اچھا، تو اسی دوران یہ ہوا کہ پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ گھر سے میں دور رہتا تھا، تو میری بچے اور میری اہلیہ وہ بھی بہت کمی کو محسوس کرتے تھے، اور ان کا اصرار ہوتا تھا کہ چاہے کم پیسے میں کماؤں لیکن میں یہاں پر ہی رہوں۔ اور اس دوران میں ان لوگوں کو بھی ایک دفعہ وہاں لے کے گیا، اور میں نے ان کو بتایا کہ مجھے یہاں بعض بہت اچھے چانسز مل رہے ہیں، جن کے بارے میں میرے ایک بہت قریبی دوست کا کہنا ہے کہ یہ آپ کے لیے لاٹری ہے۔ تو لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ میرے فیملی نے اس پر رضامندی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ صاف منع کر دیا کہ ہم یہاں منتقل ہونے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے وہاں محسوس کیا کہ وہاں کی زندگی، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ملک میں اس سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ مثال بہت کم ملتی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ تو پھر میں نے بھی ظاہر ہے کہ سوچا کہ اب مجھے یہاں پر ہی کچھ سوچنا چاہیے۔ تو میرے ایک دوست ہے مشتاق لاشاری، وہ لنڈن میں وہ رائل بورو آف کینزنگٹن چیلسی کے 5 یا 6 مرتبہ کنزیکٹیو کاؤنسلر رہے، اور ایک ڈپٹی میئر بھی رہے۔ تو انہوں نے وہاں ایک تنظیم بنائی ہوئی تھی، تھرڈ ورلڈ سالیڈیرٹی۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایک ماہنامے کا منصوبہ بنا منتھلی سالیڈیرٹی کے نام سے، انہوں نے کہا کہ یہ آپ نکالیں، تو اس کو ہم مشترکہ طور پہ نکالیں گے۔ تو اس کو ایک جوائنٹ پروجیکٹ کے طور پہ ہم کرتے رہے۔ اس میں وہ وہاں سے میٹیریل، اور یعنی یہاں سے بیٹھ کے میں یہ سمجھ لیں آپ کہ یو کے میں جو پاکستانی کمیونٹی ہے اور وہاں کی جو پالیٹکس ہے، اس کے بارے میں ایک پرچہ تیار کر کے دیتا تھا، لیکن وہ سارا کچھ یہاں سے ہوتا تھا، سالیڈیرٹی ہم نکالتے رہے۔ لیکن وہ تقریباً کچھ عرصے کے بعد لاشاری صاحب کی اس میں ذرا دلچسپی کم ہو گئی، اور پھر اس کو میں اپنے طور پہ میں نے چلایا۔ لیکن بات یہ ہے کہ پوری طریقے سے سالیڈیرٹی، چونکہ وہاں سے جو تعاون ہوتا تھا اور جو کوآرڈینیشن ہوتا تھا وہ ختم ہو گیا، تو اس میں اور وہ مقصد بھی فوت ہو گیا، کیونکہ وہاں بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ ان لوگوں کے لیے میں کرتا تھا یہ۔ تو پھر میں اس کے متبادل سوچ میں تھا کہ اب مجھے کچھ اور بھی اس کے علاوہ کرنا چاہیے، کیونکہ نہ تو یہ مالی طور پہ اتنا بہتر ہے کہ سارے ریونیوز جو ہیں اس سے پورے ہو رہے ہوں، اور اتنے ریونیوز آ رہے ہوں کہ تمام تر اخراجات پورے ہوتے ہوں۔ تو مین وائل یہ ہوا کہ کچھ دوستوں نے کہا کہ پی پی اے کو ریوائیو کریں۔ تو لاہور میں ہمارے دوست تھے پرانے، ملک صاحب، انہوں نے وہ صحافی تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ لاہور آئیں تو ہم کچھ دوبارہ بیورو وغیرہ بناتے ہیں۔ خیر لاہور گئے تو پتہ چلا کہ ضیاء شاہی صاحب جو بہت بیمار رہے تھے، تو وہ گھر ہاسپٹل سے آئے تھے، تو ہم لوگ میں نے کہا کہ چلیں ضیاء صاحب کی خیریت پوچھنے کے لیے چلتے ہیں۔ تو میں تھا، اور وہ ہمارے ساتھ جو ملک صاحب تھے، سعود ملک مرحوم، ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور ایک اور دوست تھے اسلام آباد کے صحافی، ہم تینوں گئے۔ تو ضیاء صاحب بیچارے بہت اس وقت نقاہت میں تھے، اور عام طور پہ ذرا لوگوں سے نہیں مل رہے تھے، لیکن انہوں نے مجھے فوری طور پہ بلوایا اور 1-1.5 گھنٹے بات چیت کی، اور انہوں نے جو کراچی کے نوائے وقت کی یادیں تھیں، وہ کچھ ایسے موڈ میں آ گئے کہ وہ زیادہ وقت ان یادوں کو دہراتے رہے،
اور مطلب یہ کہ میں وہ اتنی یعنی تعریف کرتے رہے کہ میں دل میں شرمندہ ہوتا رہا. یعنی میری کام کے لیے جو جذبہ تھا یا کمپیٹنسی تھی یا جو کچھ بھی تھا واٹ ایور اٹ واز، انہوں نے مطلب اس کو سراہتے رہے. پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی دیکھو ہم نے تو تمہیں، جب میں نے پی پی اے شروع کی تھی اس وقت بھی انہوں نے مجھے سپورٹ کیا تھا، پاکستان اخبار میں جب وہ تھے اس وقت بھی، اور اس کے بعد جب انہوں نے خبریں اخبار نکالا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے مجھے کہا تھا. اور انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ مجھے بہت خوشی ہے، تم بھی کارکن ہو میں بھی کارکن ہوں، تم ایک کام اپنا کر رہے ہو تو میں تمہیں بھرپور مدد کروں گا. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی پی اے کو وہ خبریں اخبار کی طرف سے پابندی سے پیمنٹ کرواتے تھے، اسلام آباد دفتر کی بھی اور کراچی لاہور دفتر کی بھی. تو انہوں نے پھر مجھ سے پوچھا کیا کر رہے ہو، تو میں نے کہا کہ ابھی کچھ نہیں. تو انہوں نے اشارتاً مجھے کہا کہ بہرحال ہمارے لیے تو تمہارے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اس وقت وہ چینل بھی اپنا شاید پلان کر رہے تھے، لیکن یہ کہ میں اس سلسلے میں کوئی واضح بات ان سے نہیں کی. پھر انہوں نے مجھے ایک بات کہی، انہوں نے کہا دیکھو تم یہ پی پی اے تم نے شروع کی، ابھی فی الحال حالات ٹھیک نہیں ہے، ایسا کام کیوں کرتے، کسی بات کے پیچھے پہ نہیں پڑنا چاہیے، اگر وہ کام نہیں چل رہا ہے تو انسان کو متبادل سوچنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ تم کچھ ایسی چیز سوچو، مارکیٹ میں جاؤ، دیکھو کہ کون سی چیز اس وقت موجود نہیں ہے اور کس چیز کی کھپت ہے، وہ کام تم کرو. تو انہوں نے تو مجھے یہ الفاظ کہے تھے. تو جب میں ان کے گھر سے باہر نکلا تو باقی میرے دوست دوسری باتیں کرتے رہے، لیکن میرا دماغ یہ کام کرتا رہا کہ میں نے سوچا کہ کون سی ایسی چیز ہے، ظاہر ہے میں یہی کام کر سکتا ہوں کہ صحافت کا جس سے تعلق ہو. تو میں اسی شعبے کے بارے میں سوچتا رہا کہ ایسی کون سی چیز ہے جس کو کہ میں اگر کروں اور جس کی کھپت ہو یہاں پہ اور جو اویلیبل نہ ہو. تو مجھے فوری طور پہ میرے ذہن میں یہ چیز آئی کہ ٹیلی کام ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ اس پر کوئی چیز، یعنی جتنی دیر میں ہم ان کے گھر سے نکل کے گاڑی میں بیٹھ کے جہاں میں ٹھہرا تھا وہاں پہنچاؤں، اس وقت تک میں یہ ذہن میرا اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ ٹیلی کام پر، آئی ٹی اور ٹیلی کام پر ہم کوئی چیز نکالیں تو اس کی کھپت ہو سکتی ہے. تو میں نے اسی کے بارے میں پلان کیا اور نام سوچنا شروع کیا. تو ہمارے دوست ہیں جو ہمارے ٹیلی ٹائمز کے ایگزیکٹو ایڈیٹر بھی ہیں، ریاض اشر صدیقی، یہ اس وقت پاکستان میں ٹیرالائٹ لمیٹڈ کمپنی قائم ہوئی تھی، نہیں بہت زیادہ دن نہیں ہوئے تھے اس کو. اور ساتھ میں سمینہ ٹیلی کمیونیکیشنز کاؤنسل، ساؤتھ ایشیا مڈل ایسٹ نارتھ افریقہ ٹیلی کام کاؤنسل، یہ جو ہے چونکہ جو ٹام ولسن جو کہ سی ای او ہیں ٹیرالائٹ لمیٹڈ کے، وہی سمینہ کے بھی سی ای او ہیں اور فاؤنڈر ہیں. تو پاکستان میں ظاہر ہے جو صاحب ٹیرالائٹ کے کام کو لک آفٹر کرتے تھے، اس کے پریسیڈنٹ تھے پاکستان آپریشنز کے، وہی سمینہ کے معاملات کو بھی دیکھتے تھے، یعنی ریاض اشر صدیقی. تو میں نے سب سے پہلے ان سے کہا کہ میں آپ سے میٹنگ کرنا چاہتا ہوں. تو وہ اور ہم اسلام آباد ہوٹل میں بیٹھے، ہم نے میٹنگ کی چائے کے وقت شام کو. تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں جی میرے ذہن میں یہ آئیڈیا ہے، آپ میرے ساتھ دیں گے اس میں؟ انہوں نے اسی وقت بغیر سوچے سمجھے مجھے کہا کہ ہاں میں آپ کا ساتھ دوں گا، آپ پلان کریں کیا کرنا چاہتے ہیں. خیر میں نے ان کو پلان کیا. اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ میں سمینہ سے آپ کی ایفیلیشن کرواتا ہوں اور آپ ایک ایگریمنٹ تیار کریں. خیر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. میں نے ایک ایگریمنٹ بنایا کہ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس طرح کا رکھیں کہ ہم شروع میں سمینہ آپ کو 4 مہینے یا 6 مہینے کے لیے کچھ مالی سپورٹ کرے گی. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ میں نے دیا. لیکن اس میں یہی ہوتا رہا کہ انہوں نے کہا اچھا میں اپروول کے لیے وہاں بھیجتا ہوں، یا انہوں نے کہا کہ میں اس کو جو ہے ویٹنگ کے لیے لیگل ایڈوائزر کو بھیج دوں. مطلب وہ بات بن نہیں رہی تھی. اور ادھر میں نے جو ہے نا دفتر قائم کر لیا، ٹیلی ٹائمز کا ڈکلیریشن لے لیا، اور ہم نے ایک آرٹ ایڈیٹر رکھ لیا جس نے اس کی ڈیزائننگ بیسک اور وہ کام شروع کر دیا. یعنی یہ میں نے کام شروع کر دیا سمجھ لیں جون کے اینڈ میں. تو لیکن وہاں بات فائنل نہیں ہو پا رہی تھی. اچھا میری کچھ اس قسم کا ذہن ہے کہ پھر مجھے اگر کسی چیز کا جنون ہو جائے تو میں اس کے بارے میں بہت اٹل کر لیتا ہوں فیصلہ، اور پھر میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اسباب پیدا کر دیتے ہیں. تو میں اسی پریشانی میں تھا کہ یہ بات کچھ فائنل نہیں ہو رہی ہے اور میں نے کام شروع کر دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے آدمی رکھا ہے.
تو اس وقت 20,000 روپے مہینے کی سیلری پہ ہم نے آرٹ ایڈیٹر رکھا تھا. اس کو وہ یہاں لاہور سے NCA سے وہ کوالیفائڈ تھا. تو یہ مہینوں گزر رہے تھے اور کوئی کام نہیں ہو رہا تھا. تو میں ایک دن اسی پریشانی میں بیٹھا تھا, تو مجھے سٹی بینک کا, میں کارڈ ہولڈر ہوں, سٹی بینک سے مجھے فون آیا کہ جی ہم نے کوئی اسکیم نکالی, پرسنل لونز ہم دے رہے ہیں, تو ہم 3 لاکھ روپے آپ کو دینا چاہتے ہیں اور یہ اس طرح یہ ہوگا. تو میری مسز بھی ساتھ بیٹھی تھی, تو میں نے ان کو ہولڈ کروا کے میں نے کہا بھائی وہ کہہ رہے ہیں 3 لاکھ روپے ہم آپ کو لون دے سکتے. تو میں نے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے آپ لے لیں, آپ کو میگزین کے لیے چاہیے. میں نے 3 لاکھ روپے کا ان کو کہا ٹھیک ہے. کہنے لگی آپ کو 10 دن میں چیک مل جائے گا اور ہمارا کوئی آدمی آئے گا NIC, جو فارمیلٹیز ہوتی ہیں. اس کے تیسرے دن مجھے آیا کہ ہم ایک اور لون بھی آپ کو دے سکتے ہیں, یعنی 6 لاکھ بھی دے سکتے ہیں آپ کو, 3 کے بجائے 6. میں نے کہا جی آپ مجھے ایک اور دے دیں. بہرحال وہ میرے پاس 6 لاکھ روپے کا چیک آ گیا. تو پھر میں نے کام شروع کر دیا, اور دسمبر میں جا کر کے, یعنی یہ اب اس کا 6واں سال ہے نا, تو اب یہ حساب لگا لیں کہ کون سا سال تھا. تو دسمبر میں میں نے پہلا ایڈیشن نکال دیا. تو پہلا ایڈیشن نکالنے کے بعد پھر میں اشر صدیقی صاحب کے پاس لے جا کے میں نے ان کو ایڈیشن دے دیا. تو اس وقت وہ صحیح طریقے سے مطلب اپنے ارادے کو پختہ کر سکے, اور وہ سمجھ گئے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں. گو کہ اس وقت کے ٹیلی ٹائم میں اور آج کے ٹیلی ٹائم میں زمین آسمان کا فرق ہے, اس کے لے آؤٹ میں, گیٹ اپ سیٹ اپ میں, اور اس کے کانٹینٹ کے لیول میں بھی. اب تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم بہت سیلیکٹیو ہیں اور ہمیں ہونا پڑتا ہے, لیکن اس وقت ظاہر ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں اور اعتراف ہے کہ اس وقت کانٹینٹ کا یہ معیار نہیں ہوگا, لیکن اس کے باوجود ان کو وہ, یعنی پاکستان میں اس وقت اس طرح کے پرچے بھی کم نکلتے تھے. اور حقیقت یہ کہ جب میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ پرچہ نکالوں, تو اس وقت مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہاں کچھ پرچے نکلتے ہیں ٹیلی کام کے, میرے علم میں نہیں تھے. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ بہت سے پرچے تھے جو نکلتے ہیں, ٹیلی کام پلس ہے, فلیئر ہے, اور ایک اور بھی نکلتا تھا. تو اور جس میں ٹیلی کام پلس اور فلیئر یہ تو ریگولر پرچے تھے اور ان کی اپنی مارکیٹ تھی کافی. تو پھر اشر صاحب کو ہوا, تو اشر صاحب نے اسی وقت اپنے اسٹاف کو بلایا, کہنے لگے وہ ایگریمنٹ جو پڑا ہے وہ لے آئیں. تو وہ ایگریمنٹ لے کے آ گئے اور اشر صاحب نے اس وقت وہ اسی وقت سائن کر دیے. تو اس میں یہ تھا کہ شروع میں ہمیں, اور سمینہ نے ہمارے ساتھ ایک میڈیا پارٹنرشپ کا ایگریمنٹ تھا وہ سائن کیا, اور اس میں جو انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ 6 مہینے تک ہمیں وہ سپورٹ کریں گے, وہ انہوں نے کی. اس طرح کی کہ وہ ہمیں ٹیرالائٹ کے اشتہارات کی شکل میں یا ادروائز جو بھی تھا, لیکن انہوں نے جو ایک کمٹمنٹ کیا تھا وہ 6 ماہ میں تو نہیں, لیکن وہ 1 سال میں پورا. وہ تو ہم نے بھی یہ سوچا کہ ٹھیک ہے ہمیں ایک سپورٹ ملتی رہے, اور باقی جو اس میں کمی ہوتی تھی وہ ہم اپنی محنت سے پوری کرتے رہے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ ٹیلی ٹائمز کو ہم نے شروع کیا. آہستہ آہستہ اس میں ہم نے مڈل ایسٹ میں آنا جانا شروع ہوا ہمارا. سمینہ کے ایونٹس میں ہم نے شرکت کی. پھر اس کے بعد ہمیں جو دوسرے ایونٹس ہوتے تھے انہوں نے اپنی میڈیا پارٹنرشپ کی آفر کی, اور اس طرح یہ ہوا کہ پرچہ, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آج مجھے ایک بڑی کمپنی کے ایک ڈائریکٹر مارکیٹنگ نے یہ بات کہی کہ جو مڈل ایسٹ سے 7-8 پرچے نکلتے ہیں ان میں جو اچھے 3-4 پرچے ہیں ان میں وہ ٹیلی ٹائم کو شمار کرتے ہیں. اور انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ سم ٹائمز ٹیلی ٹائمز کانٹینٹ از اہیڈ آف ادر میگزینز. اور بہرحال ہم نے اب آہستہ آہستہ اس کو آگے بڑھایا ہے, بہت محدود وسائل سے, محدود سرمایہ سے, اور محدود اپنے ہیومن ریسورسز سے. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم نے اس کی ویب سائٹ ہے جو بہت اس پہ بڑی ٹریفک ہے. پھر وہ اس کا منتھلی آن لائن ایڈیشن ہے, پلس ہم نے اس کا ویکلی آن لائن ایڈیشن شروع کیا ہے, جس میں کیونکہ ہم نے یہ محسوس کیا کہ اس وقت مڈل ایسٹ سے ہمارے جو کمپنیز ہیں جن سے ہماری ورکنگ ریلیشن شپ ہے, ان کی خبریں
چونکہ ہم اس کو 1 مہینے بعد نکالتے ہیں، منتھلی ہے، تو اگر آج ایک ایشو آنے کے بعد دوسرے دن خبر آ گئی تو اس کو اگلے مہینے تک ویٹ کرنا پڑتا ہے. تو ہم کم سے کم یہ کرتے ہیں کہ ہم ان خبروں کو فوراً اپڈیٹ کرتے ہیں ویب سائٹ پہ اپنی، اور اپنے ویکلی آن لائن ایڈیشن پہ ڈالتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ابھی حال ہی میں ایک نیا وینچر یہ کیا ہے کہ ہم نے ٹیلی ٹیک وائر جو ہے، ایک پی آر وائر سروس جو ہے وہ ہم نے شروع کی ہے. تو میں نے محسوس کیا کہ یہ کام کرنے سے ہمیں ہماری جو مطلب نیٹ ورکنگ ہے اور جو رابطے ہیں اور ایکسیس ہے اس میں بڑا اضافہ ہوا، اور لوگ بہت اس کو نیٹ پہ پڑھ رہے ہیں، اور مجھے مطلب لوگ بہت ایڈمائر بھی کر رہے ہیں. تو ایک اور بات یہ کہ ہم نے پچھلے سال، اسی سال، ٹیلی ٹائمز انڈسٹری ایکسیلنس ایوارڈز شروع کیے ہیں، جن میں ہم نے 18 کیٹیگریز میں 16 کیٹیگریز میں جو ہیں وہ ایوارڈ دیے ہیں. اسلام آباد کلب میں اس کی تقریب ہوئی تھی، جس میں فیڈرل فائنانس منسٹر ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ وہ اس کے چیف گیسٹ تھے، اور انہوں نے ایوارڈز تقسیم کیے. اس میں شرکت کے لیے ملک سے ہی نہیں، ملک کے باہر سے لوگ آئے. ورلڈ کال کے چیئرمین جو یمن عمان میں ہیں، مسقط میں، وہ وہاں سے آئے، ڈاکٹر مہدی العبدوانی، اور عمان ٹیل کے ان کو ایوارڈ ملا تھا. عمان ٹیل کے وائس پریزیڈنٹ وہ عمان سے آئے. سمینا کے چیئرمین، سمینا کے سی ای او اور فاؤنڈر ٹام ولسن، وہ اس میں شرکت کے لیے پاکستان آئے. اور پی ٹی سی ایل، پی ٹی اے، یو ایس ایف اور ٹیرا ڈیٹا، یو فون، اور اسی طرح ہواوے، زونگ، ان سب کے جو مطلب سی ای اوز تھے یا نمبر 2 تھے، اگر سی ای اوز ملک سے باہر تھے، ان سب نے اس میں شرکت کی. ورلڈ کال نے اس کو جو ہے وہ مین اسپانسر تھے. اس کے علاوہ پی ٹی سی ایل بھی ہمارے اسپانسر تھے، کوئی اسپانسر تھے. تو مقصد میرے کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے کہ ہم ابھی تک کسی ایسی جگہ پہ رکے نہیں ہیں، یا ایسے مقام پہ نہیں ہے کہ جسے ہم یہ کہہ دیں کہ ہم سیچوریشن پوائنٹ پہ آ گئے ہیں. کیونکہ ہم خود یہ محسوس کرتے ہیں کہ آگے بڑھنے کی اور بہتری کی ابھی اس میں بہت گنجائش ہے. بہت سے کام ہیں جو ابھی ہم نہیں کر سکے، جو اب ہمیں کرنے ہیں. اور ہم نے اب عمان میں اپنا جو ہے نا انٹرنیشنل آفس قائم کیا ہے. بیوروز جو ہے نا ہمارے سعودی عرب میں بھی ہیں، اور کئی دوسرے ملکوں میں، لنڈن میں ہیں، اور دبئی میں بھی جو ہے وہ کسی کے تعاون سے یہاں پہ ہے. تو اس طریقے سے یہ سلسلہ ہم کر رہے ہیں. تو ایک چیز خاص طور سے جو میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کامیابیاں اور مایوسیاں جو ہیں نا وہ ایک ساتھ ہمارے سامنے آئی ہیں. اس میں جہاں ہمیں ایڈمائریشن ملی ہے، وہاں پہ حوصلہ شکنی بھی ملی ہے. اور مجھے مطلب یہ ہوتا تھا کہ جب میں یہاں آتا تھا، شروع میں جب میں نے یہاں آنا آج خدا کا شکر ہے ابھی میں یہ ٹیلی کامز ورلڈ کے لیے یہاں پہ آیا ہوا تھا. تو یہ آج کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو مجھے کمپلیمنٹس اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے سننے کو ملے، اور میرے لیے بڑی حوصلہ افزائی کا باعث ہیں. لیکن ایک وقت یہ تھا کہ میں شروع میں یہاں پہ جب آیا ہوں تو مجھے لوگ جن سے میں تعارف کراتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ اٹ از بینگ پبلش فرام پاکستان. تو یا میں ایک دفعہ کسی سے ملا اور دوبارہ میں اس کو مل کے یاد دلایا کہ بھئی آپ سے ملاقات، تو وہ کہتا تھا کہ یس یو آر فرام ایشیا. تو اور پھر پاکستان میں کیا ہوتا تھا کہ جن پاکستانی کمپنیوں، جو بڑی کمپنیاں ہیں، ان سے جب ہم بات کرتے تھے تو وہ ہمیں کہتے تھے کہ ٹیلی ٹائمز از ناٹ فار پاکستان، اٹ از فار عربس. تو خیر میں نے جب یہ ایوارڈ کی ہماری تقریب ہوئی ہے تو میں نے تھوڑی سی روشنی ڈالی تھی ٹیلی ٹائمز کے بیک گراؤنڈ پہ. تو میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ میں نے پہلی بات کو، یعنی وہ جو لوگ یہاں کہتے تھے کہ اچھا یہ پاکستان سے چھپتا ہے، تو میں نے کہا میں نے پہلی بات کو ایک چیلنج کے طور پہ، اور دوسری بات کو کہ وہ کہتے تھے کہ یہ عربوں کے لیے، اس کو میں نے ایک کمپلیمنٹ کے طور پہ لیا. تو کیونکہ میری ہمیشہ سے یہ کوشش تھی کہ پاکستان سے شائع ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ صرف پاکستان تک محدود ہے، بلکہ اور میں یہ توقع کرتا ہوں، میں یہ بالکل واضح طور سے بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے پاکستان کے باہر اس ٹیلی ٹائمز کے لیے جو انکریجمنٹ ملی ہے، جو حوصلہ افزائی ملی ہے، اور جو سپورٹ ملی ہے، وہ میری توقع سے کہیں بڑھ کر ہے.
لیکن پاکستان کے بعض حلقوں سے، انڈسٹری کے بعض لوگوں کی طرف سے مجھے بے حد مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ آج پاکستان سے کوئی ایسی چیز، بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، نہ صرف اپریشیٹ کر رہے ہیں بلکہ وہ ہمیں سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور ٹیلی ٹائمز کو اپنا رہے ہیں وہ. لیکن بعض حلقے ایسے ہیں جو ابھی تک ہمارے ساتھ ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، اور جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اس پہ فخر کرنا چاہیے کہ پاکستان سے کوئی ایسی چیز شائع ہو رہی ہے جس کو کہ مقام دیا جاتا ہے. یعنی ٹیلی ٹائمز کو مڈل ایسٹ میں یہ کوئی اجنبی نہیں سمجھا جاتا، بلکہ مڈل ایسٹ سے شائع ہونے والے میگزینز کی فہرست میں رکھا جاتا ہے، ان کی صف میں رکھا جاتا ہے. اس کا سبب یہی ہے کہ کون سا مڈل ایسٹ میں ہونے والا ایسا ایونٹ ہے، کون سا ایسا فورم ہے جس نے ہمیں اپنی میڈیا پارٹنرشپ کی آفر نہیں کی ہے اور ہم نہیں بنے ہیں. بعض اوقات ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے یہ سوچ کے کہ شاید ہم اتنے ایونٹس کو صحیح طرح کور نہیں کر پائیں گے اور اپنا کام پورا نہیں کر پائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں ہر طرف سے اس کی پذیرائی ہو رہی ہے. تو بہرحال اب پاکستان میں بھی اس چیز کا احساس ہے. شروع میں بڑے ڈسکریجمنٹس ہوئے جب اخبار نے یہ ٹیلی ٹائم نکالنے سے پہلے میں پی ٹی سی ایل کے اس وقت کے جو جنرل مینیجر مارکیٹنگ یا ڈائریکٹر مارکیٹنگ سے ان سے میں ملا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ الفاظ کہے کہ آپ یہ بات بھول جائیں کہ